اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق جس ذہن میں شک ہوتا ہے اس کو قرآن فائدہ نہیں پہنچاتا، اور جس کو قرآن فائدہ نہ پہنچائے اس کو دنیا کی کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، یعنی قرآن کے نظر میں اگر متقی نہیں ہے تو وہ ہدایت نہیں پا سکتا۔ ہدایت پانے کے لیے متقی ہونا ضروری ہے، اور متقی کی تعریف قرآن ہی کرتا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہوتا ہے جو غیب کا مشاہدہ کرتا ہے، یقیمون الصلاۃ، اور صلاۃ میں اللہ سے رابطہ قائم کرتا ہے، اور مما رزقناہم ينفقون، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتا ہے، اور اس کے ایام میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ مال میرا نہیں ہے، یہ سب اللہ کا دیا ہوا مال ہے۔ اگر ہم غیب کی تعریف کرتے ہیں تو غیب کی تعریف یہ ہے کہ ہمارا جو لاشعور ہے وہ سارا غائب ہے۔ قرآن پاک میں لیل اور نہار کا ذکر ملتا ہے ہمیں۔ لیل کا مطلب رات، یعنی رات حواس، یعنی لاشعوری حواس، غیب کے حواس۔ اب جو بندہ غیب کے حواس سے واقف ہوتا ہے وہ متقی ہوتا ہے۔ اب غیب میں بے شمار ایجنسی ہیں، غیب میں فرشتے بھی ہیں، جنات بھی ہیں، ارواح بھی ہیں، اللہ کا انوار و تجلیات بھی ہیں، روحیں بھی ہیں، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات اقدس ہے، یعنی وہ چیزیں جو لاشعور سے تعلق رکھتی ہیں یا لاشعور جن کو دکھاتا ہے وہ ساری غیب سے تعلق رکھتی ہے۔ اب غیب حاصل کرنے کے لیے انسان کیا کرے، یا غیب سے واقفیت کے لیے انسان کیا کرے؟ تو ہم جب دیکھتے ہیں اپنی زندگی کو، ہماری آدھی سے زیادہ زندگی غیب کی زندگی ہے، یعنی ہم رات کو جب سوتے ہیں تو انسان غیب میں داخل ہو جاتا ہے کہ جو خواب کی جتنی بھی زندگی ہے، جو خواب ہمیں نظر آتے ہیں، یہ ساری کی ساری جو ہے وہ غیب کی دنیا ہے۔ وہ شعور تو ہمارا معطل ہے، نہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، نہ سن رہے ہوتے ہیں، نہ کھا رہے ہیں، نہ چل رہے ہیں، نہ پھر رہے ہیں، نہ ہاتھ پاؤں ہلا رہے ہیں۔ ہمارا جسم تو بظاہر ساکن نظر آتا ہے لیکن ایک موومنٹ جو جاری رہتی ہے۔ ہم خواب کے اندر پھرتے بھی ہیں، چلتے بھی ہیں، لوگوں سے باتیں بھی کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم لوگوں سے ملتے ہیں، اور بعض اوقات تو یہ ہے کہ ہم خواب میں کوئی چیزیں کھاتے ہیں، جب بیدار ہوتے ہیں تو اس کا ذائقہ ہمارے منہ کے اندر بھی محسوس ہوتا ہے، یا اس کی خوشبو محسوس ہوتی ہے، یا اس کی مٹھاس ہمارے منہ میں نظر آتی ہے، محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ غیب کی دنیا، یہ وہ دنیا ہے کہ جب ہم سوتے ہیں تو وہ ہماری غیب کی دنیا جو ہمارے سامنے آشکارا ہونا شروع ہو جاتی ہے، لیکن جب انسان اگر چاہے تو انسان اپنے شعوری حواس میں رہتے ہوئے لاشعور کے اندر داخل ہو سکتا ہے، اور اس کا آسان طریقہ جو بزرگوں نے بتایا وہ مراقبہ ہے۔ اکبر ہم مراقبہ کرتے ہیں، میڈیٹیشن کرتے ہیں، ذہن کو یکسو کرتے ہیں، تو جب انسان کا ذہن یکسو ہوتا ہے تو پھر انسان جو ہے غیب کی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے۔
اب غیب میں بہت بے شمار مخلوقات ہیں، فرشتے ہیں، جنات ہیں، ارواح ہیں۔ جب انسان کا لاشعور حرکت میں آتا ہے تو ان چیزوں سے انسان کو واقفیت کراتا ہے۔ ہم شعوری آواز سے یہ جو غیب کی دنیا ہے اس کو ہم نہیں دیکھ سکتے، نہ جن کو دیکھ سکتے ہیں، نہ روح کو دیکھ سکتے ہیں، نہ فرشتے کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن جب ہم لاشعوری آواز میں جاتے ہیں تو ہم سب کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جب انسان ذہن یکسو ہوتا ہے، اب جیسے ہم دیکھتے ہیں صلاۃ ہم ادا کرتے ہیں، جب صلاۃ قائم کرتے ہیں تو جب انسان صلاۃ میں اگر ذہن یکسو ہو جاتا ہے تو پھر بھی انسان جو ہے غیب کی دنیا کے اندر داخل ہو جاتا ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ ہے کہ الصلاۃ معراج المومنین، کہ صلاۃ جو ہے مومن کی معراج ہے، یعنی معراج کا مطلب ہوتا ہے بلندی، اتنی بلندی کہ آپ غیب کے اندر داخل ہو جائیں۔ تو انسان جو ہے وہ صلاۃ میں اللہ کے انتہائی قریب ہوتا ہے، اللہ سے رابطہ قائم کر لیتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے، اللہ کی ذات اقدس کو دیکھتا ہے، اور اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ میاں اس سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ سٹیج ہے کہ جو مسلسل مراقبہ سے، مشقیں کرنے سے، شب داری کرنے سے، چلے کاٹنے سے، روزے رکھنے سے یہ صلاحیتیں انسان کی بیدار ہوتی ہیں، لیکن یہ اپنے طور پہ نہیں بیدار ہوتی، یہ کسی ماہر استاد کی نگرانی میں اگر مشقیں یا مراقبے کیے جائیں، چلے کاٹے جائیں تو پھر یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ اپنے طور پہ انسان کو نہیں کرنا چاہیے، تو اس سے یہ ہے کہ انسان کے دماغ پہ پورا اثر پڑ سکتا ہے، اس کا ریئیکشن بھی ہو سکتا ہے، انسان نفسیاتی مریض بن سکتا ہے، پاگل بھی ہو سکتا ہے، بہت ساری اس میں سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں۔ تو یہ مراقبہ کے لیے اجازت اور نگرانی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور اجازت اور نگرانی بھی وہ بندہ دے سکتا ہے یا کر سکتا ہے نگرانی کہ جو اس چیز کا ماہر ہو، جو جیسے خود بھی مراقبے کیے ہوئے، مشقیں کیے ہوں، چلے کاٹے ہوں، شب داریاں کی ہوں، تو تب جو ہے یہ چیزیں وہ کسی کو منتقل کر سکتا ہے۔ اگر وہ خود کچھ نہیں جانتا، ایک بندہ ڈرائیونگ نہیں جانتا تو کسی کو ڈرائیونگ نہیں سکھا سکتا۔ اسی طرح کوئی بھی کام ہے، جیسے کمپیوٹر جو ہے آپریٹ کرتا ہے، جو کمپیوٹر آپریٹ کر سکتا ہے وہ دوسروں کو بھی سکھا سکتا ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں ہم دیکھتے ہیں دنیا داری کے اندر کہ جب تک انسان سیکھتا نہیں ہے کسی دوسرے کو نہیں سکھا سکتا۔ جب سیکھتے ہیں لوگ، اسی طرح مراقبہ بھی جو لوگ سیکھ جاتے ہیں، مراقبہ کے ماہر ہو جاتے ہیں، پھر غیب اشکارا ہو جاتا ہے، وہ غیب کی دنیا کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، پھر وہ رشتوں سے بھی ہم کلام ہوتے ہیں، جنات سے بھی ہم کلام ہوتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، ان کی دنیا سے واقفیت حاصل کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ارواح سے ان کا رابطہ ہوتا ہے۔ ارواح میں بہت ساری انبیاء اکرام کی بھی ارواح ہیں، اولیاء اکرام کی ارواح ہیں، یا اس بندے کے اپنے عزیز و قارب کی ارواح ہیں جو دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو غیب کی دنیا میں یہ چیزیں جو ہے آ جاتی ہیں، اور جو بندہ غیب سے واقف ہوتا ہے وہ ان چیزوں سے واقفیت حاصل کر لیتا ہے، تو اسے گپ شپ بھی کر سکتا ہے۔ اب جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بندہ ایک اس دنیا سے رخصت ہو گیا، فوت ہو گیا، تو وہ یہاں سے فوت ہوا، یہاں سے وہ منتقل ہو گیا عالم اعراف کے اندر، تو پھر انسان جب اس کے باطنی نگاہ کام کرتی ہے تو اعراف کی دنیا کو دیکھ لیتا ہے کہ وہاں لوگ جو ہے مرنے کے بعد یا اس عالم میں منتقل ہونے کے بعد وہ کیسے رہتے ہیں، اس عالم کے کیا حالات ہیں، وہاں کیسے کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، رہائش کیسے رکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں پھر بندہ اس کا وہ واقف ہو جاتا ہے، ان کو دیکھتا ہے، کیونکہ حضور کا فرمان ہے موت و قبل ان تموت، مر گئے مرنے سے پہلے۔ اگر انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی دنیا سے واقفیت حاصل نہیں کرتا تو وہ وہاں ایڈجسٹ نہیں ہوتا۔ یہ مراقبہ ایسی چیز ہے کہ بندے کو وہاں ایڈجسٹ ہونے میں مدد دیتا ہے۔ جب انسان بار بار اعراف کی سیر کرتا ہے تو پھر انسان مرنے کے بعد بڑا آسانی کے ساتھ وہاں ایڈجسٹ ہو جاتا ہے۔